ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں، اور قاری قرآن قاری مولانا محمد نور محمد صاحب ماشاءاللہ، انہوں نے بھی یہ بھی جلوہ کر ہیں اور بھی منبر شریف پر بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ حالات سب کے سامنے ہیں اور صدر جلسہ جو بہت ہی خلیق ہیں اور صلاحیت کے مالک ہیں، الحمدللہ ان کا بھی بیان اچھا ہوا، اور ہمارے علاقے کے جو سلجھے ہوئے عالم، جید عالم قاری حضرت علامہ مولانا مفتی مشرف رضا صاحب، ان کا بھی مختصر انداز میں بیان ہوا، ضرورت کے تحت چلے گئے ہیں۔ اللہ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، جلسہ ہم اور آپ سن رہے ہیں بہت اچھے انداز میں، اور حالات بھی ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ بزرگوں نے جب بھی ان پر کوئی آزمائش آئی ہے یا امتحان آیا ہے یا کٹھن گھڑیاں آئی ہیں اور بہت سخت وقت ان پر آ پڑا ہے، تو انہوں نے اپنے بڑے بزرگوں سے مدد مانگی ہے اور استغاثہ پیش کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، مسجد اقصیٰ کو لے کر کے، بیت المقدس کو لے کر کے، فلسطین وغیرہ یہ سب چیزیں ہیں، تو آخر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مجھے جو لانا ہے تھوڑا سا اس طرف لانا ہے۔ ہم اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے کام اگر آنا چاہیں تو کیسے آ سکتے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم کہیں کوئی آپ کا مسلمان بھائی دور ہے، جہاں تک آپ پہنچ نہیں سکتے ہیں، تو پھر وہاں تک آپ کی پہنچ نہ ہو، تو پھر اس کے لیے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ کیا طریقہ؟ اسلام میں کہیں کچھ راستے ہیں یا نہیں؟ اگر اجازت ہو تو اس کو کھولوں۔ آپ لوگ سننا چاہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے میں بتاؤں، جب کسی بھی چیز کو اگر کاڑنا ہوتا ہے، نکھارنا ہوتا ہے، کسی بھی چیز کو مضبوط بنانا ہوتا ہے، پختہ بنانا ہوتا ہے، تو اس کو خوب چھانا پھٹکا، کوٹا پیٹا، اس کی خوب ورزش، ادھر ادھر ساری چوٹیں لگائی جاتی ہیں۔ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ ایک مٹی کا برتن اگر آپ اس کو اپنائیں، لینے کے لیے جائیں تو دیکھنے میں خوبصورت ہے، مٹی کا برتن ہے، مگر ادھر سے بھی بجائیں گے، ادھر سے بھی بجائیں گے، ادھر سے بھی ٹھوکیں گے، ادھر سے بھی، کہ کہیں بھت بھت کی آواز تو نہیں آ رہی ہے، پھر بھی پانی بھر کے دیکھیں گے، تب اس کو اپنائیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو اپنا خاص بندہ بنانا چاہتا، قریب کرنا چاہتا، تو کیا وہ نہیں آزمائے گا؟ کیا وہ امتحان نہیں لے گا؟ پہلے کلاس کا امتحان ایگزام ہوتا ہے، اس میں پاس ہونے کے بعد دوسرے کلاس میں جاتا ہے، چاہے وہ کسی کا بھی بیٹا ہو۔ جب دوسرے کا ایگزام ہو جاتا ہے، جبکہ وہی ٹیچر، وہی ماسٹر، وہی میم میڈم، سب وہی پڑھانے والے ہیں، لیکن پھر بھی دوسرے اگر کلاس میں کرنا ہے تو پہلے کا ایگزام لینا ہوگا۔ ہم مدرسے میں خود ہی پڑھاتے ہیں، اعدادیہ پڑھا رہے ہیں، سارے علماء پڑھا رہے ہیں، اولیٰ میں اس وقت لیں گے، اس کو پہلے اعدادیہ کا امتحان لینا ہوگا۔ بغیر امتحان کے کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا۔ اگر کوئی یہ سوچے، کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں نا کہ یار تھوڑی سی مصیبت آئی، کہ کوئی پریشانی ہوئی، تو الٹی سیدھی بہکی بہکی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ نبی کی طرح دنیا میں کوئی ہے؟ آقا کی مثل دنیا میں کوئی ہے؟ بولو۔
جبریل تو یہ کہتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها، میں نے مشرق اور مغرب کو الٹ پلٹ کے دیکھا، چھان کے دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، مگر آقا محمد الرسول اللہ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ اور بریلی کے امام نے قلم اٹھایا تو اسی کی ترجمانی یوں کر دی، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، اور سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا۔ یہی بول سدرا والے چملے جہاں کے تھالے، اور سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا۔ مگر لوگوں ذرا دیکھو امتحان دیکھو، آزمائش دیکھو، نبی نے کسی کا کچھ نہ بگاڑا، نبی نے کسی کا کچھ نہ چھینا، نبی نے کسی کو تکلیف نہ دی، نبی نے کسی کو پریشان نہ کیا، مگر پھر بھی لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے ہیں، مگر پھر بھی لوگوں نے آپ کو اتنا مارا، پتھر اتنے مارے کہ آپ کی جوتیاں شریف خون سے بھر گئی۔ اگر چاہتے تو زمین کو بھی پلٹا دیتے، آسمان کو بھی ٹپکا دیتے، مگر معلوم تھا کہ میرے غریب امتی کچھ ایسے بھی آئیں گے جن پہ بربریت کے پہاڑ توڑے جائیں گے، مشکلوں کے درخت ڈھائے جائیں گے، جن کی زبانیں گردنیں کاٹی جائیں گی، مگر مجھ محمد کو دیکھ کر کے صبر کر لیں گے۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ، بہت اچھی بات بتا رہا ہوں، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو، اور اگر خالی ایسے ہی کودتے رہے یا خالی ایسے بس مچلتے رہے، ہاتھ پاؤں پھینکتے رہے، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ خالی بس کپڑے کو ہلا رہے ہو ایسے بھی۔ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو سنو، بزرگوں کے راستے کو، بزرگوں کے دامن کو اپناؤ، اور سیدنا حضور غوث پاک سے اگر مدد چاہتے ہو تو مدد کا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ اگر یہ چاہتے ہو سیدنا حضور غوث پاک مدد کے لیے آئے تو پیارے طریقہ اسی سلسلے سے بتا دیا گیا ہے، کچھ نہیں، بس ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ تو نوٹ کرنے کو نہیں کہوں گا کیونکہ موبائلوں میں کیچ ہو جاتا ہے، پڑھنا کتنا ہے۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد 111 مرتبہ، اور زیادہ پڑھ سکتے ہو تو 1111 مرتبہ اول آخر درود غوثی اگر پڑھ لو، رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 1111 مرتبہ یا 111 مرتبہ سارے لوگ مسجد میں پڑھ کر کے اپنے بھائیوں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اگر دعا کرو گے تو خدا کی قسم مدد وہیں پہ پہنچ جائے گی۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام۔ عورتیں، اللہ برکتیں فرمائے، زندہ باد۔ اگر عورتیں بھی کچھ کرنا چاہتی ہیں تو سن لیں، عورتیں بھی اگر کچھ کرنا چاہتی ہیں تو سنیں۔ میرے نبی کی بیٹی ایک مرتبہ پریشان ہو گئی۔ کون نبی کی بیٹی؟ سیدہ فاطمہ، عورت تھی نا۔ پریشانی کے وقت میں انہوں نے کیا کیا؟ اب ذرا دیکھو پلٹ کے، اسلام کو چھانو پھٹکو۔ پریشان کیوں ہوئی؟ پریشانی کی وجہ کیا تھی؟ دونوں بیٹے حسن اور حسین بیمار ہو گئے۔ قرآن کی آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، قرآن کی آیت ہے، ایسی بات نہیں۔
بچوں کی طبیعت ناساز، پریشان ہو گئی، مولا میرے بچے ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے؟ آقا سے پوچھا گیا، آقا میرے بچے ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے؟ اشارہ مل گیا، بیٹی فاطمہ، نبی تو یہ کہہ سکتے تھے فاطمہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو، فاطمہ تم تو سیدوں کی دادی ہو، نبی کی بیٹی ہو، ہاتھ اٹھا کر کے ایسے ہی دعا کر دو، مگر قوم کی بچیوں کے لیے کیا پیغام پہنچتا ہے میرے نبی کے اشارے پر؟ فاطمہ منت مانتی ہے، فاطمہ دعا کرتی ہے، دعا کیا کر رہی ہے؟ کہہ رہی ہے مولا یہ پریشانی جو بیماری ہے، جو بچوں کی طبیعت ناساز ہے، اے اللہ اگر بچے ٹھیک ہو جائیں گے تو میں 3 دن کے روزے رکھوں گی۔ واہ واہ سبحان اللہ، سید صاحب زندہ باد، کیا پیغام ہے، واہ اب کریں عورتیں ماشاءاللہ زندہ باد۔ خالی میک اپ کر لیا اور بس آنسو ٹپکا لیے۔ اسلام دیکھو، اسلام کیا بات، سیدہ فاطمہ کہتی ہے اللہ 3 دن کے روزے رکھوں گی۔ فاطمہ کے شوہر سیدوں کے دادا حضرت علی وہ بھی منت مانتے، کہتے ہیں اللہ میرے بچوں سے یہ پریشانی دور ہو جائے، اے اللہ میں بھی 3 دن کے روزے رکھوں گا۔ ایک باندھی گھر میں رہتی تھی جن کا نام حضرت فضہ تھا، انہوں نے بھی کہا مولا یہ دونوں شہزادے ٹھیک ہو جائیں 3 دن کے روزے میں بھی رکھوں گی۔ اب بولیں روزے، اب قرآن بولیں، اب نمازیں پڑھیں۔ اگر لوگوں پہ پریشانی ہوتی ہے تو چوراہوں پہ چرچے ہوتے ہیں، نمازوں سے دور ہوتے ہیں، آپس میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، جبکہ اسلام نے طریقہ یہ بتایا ہے جتنی پریشانی ہو اتنا ہی اللہ کے زیادہ قریب ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، بزرگوں کے قریب ہونا چاہیے۔ تم مچل تو بہت رہے تھے، مگر اب میں دیکھوں گا کون روزے بولے گا، کون میری بہن ایسی ہے اب 3 دن کے روزے بول دیے۔ اللہ اللہ، ادھر طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، طبیعت جو ناساز تھی وہ اچھی ہو گئی، پریشانی ٹل جاتی ہے۔ اب ذرا سنو، قرآن کی آیت موجود ہے پیارے، کسی کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جب طبیعت ٹھیک ہو گئی، پریشانی ٹل گئی، حضرت علی نے اتنا چوکا آٹا لیا، سیدہ فاطمہ نے اسے 3 حصوں میں تقسیم کر لیا، 3 حصوں میں بانٹ لیا کہ آج ہم روزہ رکھیں گے صبح کو اور شام کو اتنے کھانے کی افطار۔ اللہ اللہ روزہ رکھ لیا، سیدہ فاطمہ کا بھی روزہ ہے اور مولا کائنات حضرت علی کا بھی روزہ ہے، حضرت فضہ کا بھی روزہ ہے، ان تینوں کے روزے تھے۔ اب اتنے میں شام کا وقت ہو گیا، سیدہ فاطمہ نے آٹا گوندھ لیا، روٹی تیار کر لی جاتی ہے، کھانا بن جاتا ہے، دسترخوان لگا لیا جاتا ہے، افطار کا ٹائم ہو گیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، جیسے افطار کا وقت ہوا پورے دل کے بھوکے تھے مگر دروازے پہ مسکین آ گیا، اس نے سوال کر دیا کھانے کا، ارے میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دو۔ تو ان سیدوں کے دادا اور دادی نے ہمیں سبق دے دیا، خود روزہ ہے، نمک کھجور پانی سے افطار کر لی اور بھوکوں کو کھانا کھلا دیا۔ سبحان اللہ، تم نے کتنے بھوکوں کو کھانا کھلایا؟ اسلام نے طریقہ بتایا ہے، آج ہم نے اس کو الٹا لے لیا، اس کو الٹا لے لیا۔ مجاہد ملت جس وقت جیل میں یہ استغاثہ نہیں کر رہے تھے، رئیس التحریر، رئیس القلم حضرت علامہ ارشد صاحب جب جیل میں تھے، کیا انہوں نے استغاثے میں نعت ہی لکھی تھی، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، وہ جیل ہی میں لکھی۔ کتنے بزرگ گئے، مجدد الفسانی، کئی 100 چور تھے وہاں پر، جب یہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے رحمت کے فرشتے
نازل ہوتے تھے تلاوت سننے کے. ان چوروں نے اپنی آنکھوں سے جب نورانیت دیکھی ہے وہاں پہ چل رہے دیکھیں گھسے تھے تو چور تھے, جب باہر نکلے سب کے سب ولی تھے وہ لوگ. تمہیں مسجدوں کو زیادہ قریب کر لینا چاہیے. پریشانی کے وقت پر کتنے مسلمان ہیں جو رات کو رو رو کر کے اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کریں, غریبوں کے لیے کھانا کھلائیں. اب ذرا سنو پیارے, میں بتانا چاہ رہا ہوں, ادھر جو تھا ایک دن کا روزہ ہو گیا, نمک کھجور اور پانی سے افطار کر لی اور وہ بھوکے کو مسکین کو دے دیا. ایک دن کا روزہ, دوسرے دن کا پھر روزہ رکھ لیا, 2 دن ہو گیا روزے. افطار کا ٹائم ہوا, کھانا تیار ہو گیا. اب پھر جیسے ہی دسترخوان لگا تھا اب یتیم آ گیا, بھوکا ہوں کھانا کھلا دو, سوال کر دیا. سیدہ فاطمہ نے حضرت علی کی طرف دیکھا, ایک دوسرے کی طرف دیکھا, اشارہ کر دیا کو دے دو. خود بھوکے ہیں, ان کو کھانا کھلا رہے ہیں. تیسرا دن ہو گیا, تیسرے دن پھر قیدی آ گیا کہ بھوکا ہوں کھانا کھلا دو. تیسرے دن بھی کھانا اٹھا کر کے دے دیا. اللہ نے حضرت جبریل کو یہ آیت لے کر کے بھیج دیا, کہا جاؤ جبریل یہ آیت میرے محبوب پہ لے جاؤ, قرآن میں اس چیز کا ذکر آیا. ذرا 29واں غالباً سپارہ اٹھا کر کے دیکھو. اللہ فرماتا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. نبی کے گھر والے وہ ہیں جو خود نہیں کھاتے دوسروں کو کھلاتے ہیں. بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. غوث پاک سے ایک بات پوچھی گئی بڑے پیر صاحب سے, اللہ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں پوری دنیا کی دولت دے دے تو تم کیا کرو؟ بڑے پیر صاحب سے یہ بات پوچھی گئی. انہوں نے بغیر سوچے سمجھے ایسا جملہ دیا ہے نا کہ ہماری عقل حیران ہو جائے. کہ اگر پوری دنیا کی دولت تمہیں دے دی جائے تو کیسے استعمال کرو گے؟ تو بڑے پیر بولے اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤں گا. اللہ کی مخلوق کو کیا کروں گا؟ اور اپنا کیا حال ہے, دوسرے کا لقمہ چھین رہے ہیں, دوسرے کا کاروبار چل رہا تو ادھر سینہ پھٹے جا رہے ہیں. کسی کی بچی کا اگر رشتہ اچھا ہو گیا تو پڑوس کی عورت اس کی کلیجی کڈنی سب خراب ہو جا رہی ہے. اور ویسے آنسو ٹپکا رہی ہے. پہلے اپنے آپ کو تو سنبھال لو, پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا. یہ بڑے پیر صاحب کہتے ہیں اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤں گا. اللہ اللہ سنو پیارے, اللہ کی مخلوق کو اگر راضی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری فریاد سنے گا. ایک بزرگ وہ تھے, ایک اللہ والے وہ تھے جو جا کر کے چونٹیوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے. یہ کھانا بھی کیا تھا, شکر گڑ لے جاتے تھے اور جنگل میں جا کر کے چونٹیوں کو کھلایا کرتے تھے. جب 10-12 سال ہو گئے کسی نے کہا ارے اس پاگل کو تو ذرا دیکھو, چونٹیوں کو ڈھونڈ رہا کھانا کھلانے کے لیے, کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ اللہ, جب یہی بات مجدد الفسانی کے پاس آئی, کہا اس کا مقام ذرا میں بتا دوں. او لوگ سنو, جیسے ہی نمازی نماز کو گئے تو اس سے مجدد الفسانی نے کہا جاؤ تم نمازیوں کی جوتی چھانٹ کے رکھ دو. اس اللہ والے نے جو جوتیوں کو کھلاتا تھا, جو ان کو پیٹ بھراتا تھا, جب مسجد کے گیٹ پہ گیا جوتیاں سنبھالی تو سنبھالنے کا طریقہ سنو. اٹھائی کا یہ جہنمی کی ہے, دوسری اٹھائی کا یہ جنتی کی ہے, تیسری اٹھائی جہنمی کی جنتی کی. چھانٹتے چلے جا رہے ہیں, جہنمی اور جنتی کی جتنی جوتی تھی وہ چھانٹ دی ہے. مجدد الفسانی اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں جتنی جوتی اس نے جہنمیوں کی چھانٹ دی ہے ان میں سے ایک بھی ایمان پر نہیں مرے گا. یہی لوگوں نے دیکھا جیسے جیسے سب کا انتقال ہوتا گیا. خواجہ معصوم لکھتے ہیں جو مجدد الفسانی کے بیٹے ہیں, میرے ابا نے مجھے اس ڈیوٹی پہ لگایا تھا, بیٹا جتنے لوگوں
لیے دیکھنا ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں. تو خواجہ معصوم کہتے ہیں جیسے ہی چوٹیوں کو کھانا کھلانے والے نے کہہ دیا تھا ویسے ہی اللہ نے اس کی زبان کو پورا کر دیا، پورا کر دیا. مگر کہاں ہے طریقہ؟ دیکھو 3 روزے رکھے، اتنے پیارے بزرگوں سے تو لوگ بچ گئے. تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تم نے ان کے نعرے لگا لیے، چیخ چیخ کے کہہ لیے؟ نہیں، یہ محبت نہیں، یہ محبت یہ ہے کہ اپناؤ. مجاہد ملت جس ذات کا نام ہے نا، ایمان سے اگر ان کی زندگی پڑھو گے نا، ایک شخص کا ایمان بچانے کے لیے انہوں نے کروڑوں کی دولت سامنے سے لگا دی. اور تم 10,000 میں اپنا ایمان بیچ دیتے ہو، 20,000 میں 50,000 میں ایمان بیچ کے اشارے پہ چلا جاتا. اور پھر نعرے ہم لگائیں مجاہد ملت. بتاؤ مجاہد ملت کی روح کیا خوش ہو سکتی ہے؟ مجاہد ملت کی روح اسی وقت خوش ہوگی جو تحریر چھوڑ کے گئے تھے، جو مشن چھوڑ کے گئے تھے، اس مشن کو آگے بڑھایا جائے. اللہ اللہ ذرا اور آگے بڑھو تو تمہیں پتا چلے گا. میں نے قرآن کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کہاں تھے؟ اور مچھلی سمندر میں. اب پیٹ میں سے کیسے نکلی؟ مچھلی نے نگل لیا. اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ مصیبت کا لفظ نبی کی شان میں تھوڑا غلط ہو گیا، معاف کرنا، آپ کو سمجھانے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. اس سے بڑی تکلیف اور پریشانی کیا ہو سکتی ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں. مچھلی کے پیٹ سے باہر کیسے آئے؟ اس مصیبت سے باہر کیسے نکلے؟ اس مصیبت سے پار کیسے ہوئے؟ اس مصیبت سے باہر ایسے ہوئے، پار ایسے لگے. انہوں نے یہی آیت کریمہ پڑھ کے دعا مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. او میری بچیوں سن لو یا تم بھی سن لو، اگر تمہارے فلسطین کے بھائی اگر کسی پریشانی میں الجھے ہوئے گئے یا کہیں کے بھی مسلمان پریشانی میں الجھے ہوئے ہیں اور تم ان کے کام آنا چاہتے ہو تو چند بیلیں ایسی اکٹھی ہو جائیں جو وضو بنا کر کے ایک بیٹھک میں 1,25,000 مرتبہ 1,25,000 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھ کے بزرگوں نے کہا دعا مانگو تو دعا قبول ہو جاتی ہے. کیا یہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے. مگر کہاں؟ جب اپنے بیٹے کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اپنی بیٹی کی طبیعت خراب ہوتی، اپنے ماں باپ کی طبیعت خراب ہوتی، کسی کی طبیعت خراب ہوتی تو کہتے ہیں حضرت کوئی وظیفہ بتا دو، حضرت کوئی ایسی بات بتا دو پڑھنے والی جو ہم کامیاب ہو جائیں. 8-10 لڑکیاں سرکار مفتی اعظم کی بات بتاؤں، میں بتا رہا ہوں. مجاہد ملت سرکار مفتی اعظم سے پریشانی رکھتے ہیں. کون سی بستی کی تھی؟ ایک بچی، ذہن اس کا، دماغ کا توازن ختم تھا، بہت زیادہ الجھن، بہت زیادہ پریشانی، بے چینی. سرکار پورا گھر پھنسا ہوا، کیا کرے، کیسے پریشانی سے نکلنا. سرکار مفتی اعظم نے کیا وظیفہ بتایا. تم تو مجاہد ملت کے تیار میں رہتے ہو کہ یہ وظیفہ نہیں پڑھوا سکتے ہو؟ اگر اجازت ہو تو بتا دوں، کم سے کم ان کی زندگی یار پڑھا تو کرو. انہوں نے کیسے، خود بھی اتنے قابل تھے، خود بھی اتنے بڑے پائے کے بزرگ تھے سرکار مجاہد ملت، مگر پھر بھی سرکار مفتی اعظم کے سامنے کیسے رہتے؟ اور سیدوں کا بھی کتنا ادب کرتے. سرکار مجاہد ملت جب پوچھا گیا سننے کی بات تو سرکار مفتی اعظم نے بتایا کہ حضرت کا، مولانا کا، مجاہد ملت. کتابوں میں بھی یہ وظیفہ لکھا ہے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے بہت پیارا. کہا
लड़कियां ऐसी जमा कर लो जो कोई भी नशा ना कर सके, हत्ता के तंबाकू, गुटखा, पान, पराग ऐसे 12 आदत पूरे कर लिए जाए कि ठीक है सरकार, फिर जब 12 हो जाए इनको वुजू बनवा करके वहां पर तेल और नमक और पानी रख लिया जाए। सबने वुजू बना लिया, लाइन से बैठे और 12 के 12 दो मर्तबा सूरह त्वाहा शरीफ पढ़े। जिनके तलफ्फुज़ अच्छे हैं उनको जमा करना, सूरह त्वाहा शरीफ पढ़े और मुजाहिद मिल्लत से कहा 13वें तुम्हें रहना है, तुम एक मर्तबा पढ़ना ताकि 25 मर्तबा त्वाहा शरीफ का खत्म हो जाए। अल्लाह अल्लाह और दुआ कर देना और 111 मर्तबा दुरूद गौसिया पढ़ना, उस तेल नमक पानी पे दम करना और दुआ कर देना। इंशाअल्लाह आपकी दुआ खाली नहीं जाएगी। अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं कर सकते हो ये तरीका, नहीं अपना सकते तरीका, मगर कहाँ लोग तो इनसे दूर, बस पकी पकाई बिरयानी मिल जाए, फ्री फंड में मिल जाए। अगर भाई उलझे हुए परेशानी में हम उनके काम में आना चाहते हैं तो हमें ये काम करना पड़ेगा, बुजुर्गों के करीब जाना पड़ेगा और इनके तौर तरीके जो इनसे जिस सिलसिले के हैं उस सिलसिले के वज़ाइफ इनसे लेना पड़ेंगे और हमें काम करना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह हम यहाँ भी कामयाब और वहाँ भी कामयाब। मोहब्बत एक गांव का रहने वाला, बड़ा कम पढ़ा लिखा लेकिन आका का सहाबी था। उसने सोचा यार सब लोग कब्र के लिए काम करते हैं कि मैं कब्र में पिटने कुटने से बच जाऊँ, नहीं तो होता कब्र के अज़ाब से बच जाऊँ। तो उसने एक तरकीब निकाली। उसने तरकीब क्या निकाली, उसका जिक्र भी अब हदीस की किताबों में आ गया, तबरानी शरीफ है उसमें भी उसका जिक्र आया। क्या तरकीब निकाली, अगर इजाज़त हो तो बता दूँ। एक औरत थी, अंसारी बिरादरी की थी। कौन सी बिरादरी की थी? उसने जो था नबी के लिए एक कपड़ा बुना था, एक चादर बुनी थी, वुजू बनाती थी, 2 रकात नमाज पढ़ती थी और तागा जब डालती थी बुनती थी ना तो हर हर तागे पर नबी का नाम लिया करती थी और वो आका को पेश की। अब उन देहात वालों की तरह मोहब्बत देखो, वो चादर मेरे नबी लुंगी की जगह बांधे हुए जा रहे थे। 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, तमाम साहबा ने देख लिया यही वो चादर है, मगर वो गांव के रहने वाले अपनी कब्र में आसानी करने के लिए एक दिन नबी को जब आते हुए देखा तो नबी की बारगाह में खड़े हो गए, कहने लगे आका ये चादर बड़ी प्यारी लग रही है, मुझे दे दीजिए। उन्हें मालूम था ना नबी से कोई चीज मांगो तो मना फरमाते ही नहीं। आला हजरत ने तो कहा वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जो चीज मांगो नबी मना नहीं करते। अल्लाह मेरे नबी ने कहा ये चादर चाहिए? जी आका चादर चाहिए। मेरे नबी बोले आ जाओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ, आगे आगे आका, पीछे पीछे गुलाम है। मेरे नबी अपने हुजरे में पहुंचे, गुलाम बाहर रह गया, चादर उतारी, दूसरी लुंगी बांधी, उसकी तह बनाई, गुलाम को दे दी। वो गुलाम ने चूमा आंखों से लगाया, सर पे रखा और सीने से लगा करके झूमता हुआ आ गया। अरे यार नबी का कपड़ा था, वो नबी का पहना हुआ कपड़ा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो नबी का कपड़ा था। अब झूमता जा रहा, मस्ती में कब्र का इंतजाम हो गया, कब्र का इंतजाम हो गया, कब्र का, ये कहता हुआ जा रहा, कब्र का इंतजाम हो गया। जब इतना सुना
दो चार सहाबा ने पकड़ लिया, ठहरो। जी ये चादर कहाँ से ला रहे हो? ये चादर तो नबी की है। हाँ जी नबी की। कहाँ से ला रहे हो? चुरा के नहीं ला रहा हूँ, मैंने नबी से मांगी है। मांग के लाया हूँ, मांग के। चुरा के नहीं लाया हूँ। कहाँ से लाया बोलो? मांग के लाया हूँ। जब इतना कहा, सहाबी बोले मांग के लाया? तुम्हारी इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत, इतनी ताकत कि तुम नबी का पहना हुआ कपड़ा तुम पहनो? जिस कपड़े को नबी ने पहन लिया, तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम पहन सकोगे? जो कपड़ा नबी ने इस्तेमाल कर लिया, तुम कैसे इस्तेमाल करोगे बोलो? तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत हिम्मत कहां से आई? तुमने क्यों मांगी कि तुम्हें पता नहीं है? अगर नबी से कोई मांगे तो मना नहीं फरमाते। उसने कहा मैंने इसीलिए तो मांगी है। तो फिर कहा तुम्हारे अंदर हिम्मत कहां से आई, जुर्रत कहां से आई कि तुम नबी का पहना हुआ कपड़ा पहनो? वो बोला जरा मेरा हाथ तो छोड़ो, पूछो तो क्यों मांगी है, क्यों मांगी है? यार क्या ईमान था, खबर का इंतजाम करके चले। क्या तुम्हें मालूम नहीं है? मुझे पता है मैंने क्यों मांगी है। क्या क्यों मांगी है? तो वो सहाबी का जवाब सुनो। केंद्रापाड़ा के गयूर मुसलमानों, तुमने आज रात का इतना वक्त हो गया, मेरी बहनों ने भी अपने घर को छोड़ा, इन्होंने भी और आपने भी घर को छोड़ा, यहाँ नबी की मोहब्बत में बैठे हैं। तो नबी का गुलाम कहता सुनो, मैंने जो नबी की ये चादर मांगी है, मैंने इसलिए नहीं मांगी है कि मैं इसका जुब्बा बनाऊं, मैंने इसलिए नहीं मांगी है कि मैं इसका मामा बनाऊं, मैंने इसलिए नहीं मांगी है कि मैं इसकी टोपी शरीफ बनाऊं, मैंने इसलिए नहीं मांगी है कि मैं इसकी लुंगी बनाऊं, मैंने इसलिए नहीं मांगी है कि मैं इसे पहनूं। तो फिर क्यों मांगी है? तो उन्होंने जवाब दिया था, अरे मैंने इसलिए मांगी है कि जब कल को मैं मरूंगा और नबी की चादर होगी और मेरा कफन। ऐसा सोचता पता नहीं मरना है ही नहीं। 8 दिन की नमाज गायब और समाज में सर उठा के जीता। एक वक्त की नमाज छोड़ने को मालूम है कितने दिनों जहन्नम में जलना पड़ेगा? एक दिन की नमाज छोड़ने पर, अल्लाह, एक टाइम की नमाज छोड़ने पर, और तुम्हें 8 दिन का होश नहीं रहता। कभी धक्का मारी मगरिब में पढ़ ली, कभी फजर में पढ़ ली, नींद नहीं आ रही, बाकी जुमा देख रहे हैं। और जुमे को भी आधे लोग मस्जिद में फसाद करने जाते, अपनी चलाने जाते, अपनी दादागिरी दिखाने जाते। दादागिरी, ये सारी चीजें खबर में निकलेंगी। अल्लाह से सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह के रसूल ने कह दिया था तुम जन्नती हो। सुभान अल्लाह। उसके बाद भी वो तो बहुत मोटा तकिया लगा के बैठ जाते, मगर किसी टाइम की नमाज नहीं छूटी। उसके बाद भी ये ऐलान के बाद भी बड़े पीर साहब का इतना मर्तबा सुन रहे हो, इतना मकाम सुन रहे हो कि डूबी हुई कश्ती निकाल दी, मुर्गी जिंदा कर दी, मुर्दे जिंदा कर दिए, बीमार को उठा के खड़ा कर दिया, नाम लेने से जिन्नात भाग जाता, ये सारी चीजें। मगर यार वो तो बहुत बड़े पीर थे ना, पीरों के पीर थे, तो उनके तो 8-10 लोग पाँव दबाते होते और वो तो पाँव दबाते होते, सर में तेल डलवाते होते, मालिश करवाते होते, और हाथ पाँवों की ये जो है ना, ये सारी मॉलिश और बॉडी ये सब चमकाते होते। मगर नहीं यार, गौसे पाक इतने ऊंचे मकाम पे अल्लाह 15 साल, एक दिन नहीं प्यारे, इनकी ज़िंदगी को पढ़ो, 15 साल की हर रात ईशा की नमाज के बाद एक पाँव से खड़े होते थे तो पूरा कुरान रात भर एक पाँव पे खड़े होकर के तिलावत करने वाली ज़ात का नाम बड़े पीर है। ये तो माँ की तरफ से भी सैयद थे, बाप की तरफ से भी सैयद थे, इनकी माँ भी वलिया थी, इनके बाप भी वली थे, ये पैदा हुए तो वली पैदा हुए थे, सारी चीजें हैं, मगर उसके बावजूद ये आलम है। अपना क्या आलम है? किसने जन्नत का टिकट दे दिया है, किसने क्या, एक नारा लगा दिया, उसको क्या काम? तुमने कभी सोचा? आले रसूल थे, सैयदजादे थे, कैसा ऊंचा मकाम था, सब बातें थी नहीं, उसके बावजूद एक टाइम की नमाज नहीं छूटी।
ایک دن قبر میں اللہ اللہ دنیا سے الگ ہو کے اللہ 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 اتنی عبادت کری، ایک گڑھے میں بیٹھے تھے، قبر میں بیٹھ کے بڑے پیر صاحب عبادت کر رہے تھے، شیطان آ گیا اور شیطان بادل کے سامنے نا بادل کی طرح بن گیا اور کہنے لگا موٹے بھاری آواز آئی، ڈر والا، اے عبد القادر ہم تم سے راضی ہو گئے، تمہاری عبادت ہم نے قبول کر لی، اب تم پہ نماز معاف۔ آج کا پیر ہوتا تو موٹا ہو جاتا، موٹا کہتے ہیں مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا، مجھ پہ نماز معاف۔ بڑے پیر نے سوچا یار میری دادی سیدہ فاطمہ رات بھر سجدے کرتی تھی، ان پہ تو معاف نہیں ہوئی، حضرت امام حسن اور حسین اتنی نمازیں پڑھتے تھے، ان پہ تو معاف ہوئی نہیں، میرے نبی رات بھر کھڑے رہتے تھے، سورہ مزمل میں خود ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، سوج جاتے تھے، کہ اس کے باوجود نماز معاف نہیں، صدیق اکبر پہ نماز معاف نہیں، فاروق، تیری اتنی عبادت کہاں ہو گئی پہ اللہ تعالیٰ نے نماز معاف کر دی، بولے لا حول ولا قوت الا باللہ، جب لا حول پڑا تو شیطان چھڑ گیا۔ پھر شیطان کہنے لگا عبد القادر تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے، علم کی وجہ سے نہیں، جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس نے مجھے بچایا۔ ہمارے نفس اتنے موٹے ہیں، اتنے بڑے پیر جن سے دنیا میں استغاثہ، ہم بھی آپ بھی مدد چاہ رہے ہیں جی، ان کی نمازوں کا یہ عالم ہے، رات میں جاگنے کا یہ عالم ہے۔ مسئلہ یہ ہے اگر تمہارا وضو ہو اور وضو بنا کر کے سو جاؤ، جب تک سوتے رہو گے تو وضو رہے گا، جیسے اٹھو گے تو تمہارا وضو ختم، اب تمہیں اگر نماز پڑھنی ہے تو دوسرا وضو بنانا پڑے گا، مسئلہ یہ ہے۔ مگر بڑے پیر صاحب کے بارے میں یہ آتا ہے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، پورے 40 سال عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا کری۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان غوث اعظم۔ مطلب کیا ہے؟ 40 سال کی ایک بھی رات عبد القادر جیلانی سوئے نہیں، تبھی تو اعلی حضرت نے کہا ہے وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ ان کے کھانے کے تم نے اپنے کھانے میں کبھی حساب لیا کتنے لقمے حرام کے جا رہے ہیں، کتنے لقمے دوسروں کے کھا رہے ہیں، کتنے لقمے ناجائز ہمارے حلق سے اتر رہے ہیں، جس کا لے لیا اس کا دیے ہی، کتنوں کے پیسے مار دیے، کتنوں کا حق مار لیا، کتنے اگر کاشتکاری کر رہے ہیں تو عشر نہیں نکالا، وہ دوسروں کا حق ہے، گھر میں سونا چاندی ہے زکوٰۃ نہیں نکالی، روپیے پیسے زکوٰۃ نہیں نکالے، یہ سب دوسروں کا اور ہڑپ کرتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، اور بنا پھریا دھنا سیٹ۔ ایک لقمہ بھی اگر حرام کا چلا گیا، دوسرے کا چلا گیا تو 40 دن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میں دنیا کی کیوں مانوں، میں تو نبی کی مانوں گا۔ یہ آقا فرماتے، نبی فرماتے، تم نے دیکھا اتنے لقمے دوسروں کے جا رہے ہیں، تمہارے پاس اتنا مال دولت سب زکوٰۃ نکالتے ہو، یہ زمین کاشتکاری کرتے ہو اس کے اناج کی زکوٰۃ نکالتے ہو، عورتیں سونا چاندی یہ سب پہنے پھر رہی ہیں زکوٰۃ نکالتے ہو۔ ایک بزرگ نے تو جو غوث پاک کے سلسلے سے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ عورتیں جو زیادہ تر بیمار ہوتی ہیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ یہ سونا چاندی بچھو اور سانپ جیسا زہر چڑھاتا ہے، وہ سونا چاندی جس کی کہ زکوٰۃ نہیں مانتا۔ کہتے ہیں کسی کو لوہا لینے نہیں آتا، ایسے سونا چاندی بھی لینے نہیں آتی۔ کوئی عورت سونے چاندی اگر پہنے اس کی طبیعت خراب رہے گی، بیمار رہے گی، اور جس مال کی اگر زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے تو وہ عورت اگر پہنتی ہے تو اس کے لیے وہ کامیاب بنتا ہے۔ ہفتے میں 2 ہفتے میں 15 دن میں ڈاکٹروں کو آرام سے دے دو، ڈاکٹروں کو اگر کسی کی طبیعت خراب ہے ہاسپٹل میں جاتا تو 10,000 سے کم میں نکل کے نہیں آتا،
اور 8 دن اگر جمعے کی نماز پڑھنے جائے گا تو 200 روپے مسجد کی گولک میں نہیں ڈال سکتا، یہاں موت آ جائے، پان میں کھا جائے گا، گٹکوں میں کھا جائے گا، بچے موبائل میں ریچارج کرا لیں گے، ٹھنڈا میٹھا پی لے گا، چائے پی لے گا، ساری چیزیں ایک ہفتے میں 200 نہیں 1000 روپے اٹھا دیتا ہے، ساری چیزیں کر لیتا ہے، مگر ایک ہفتے میں 200 روپے مسجد میں نہیں ڈال سکتا۔ اگر مسجد میں 100 نمازی آ رہے ہیں نا 100، اسلام کا قانون تو ذرا دیکھو، سفیان مستان مجاہد ملت کا قلندر ہے، لیکن سنو اگر 100 نمازی مسجد میں آتے ہیں اور انہوں نے 200 روپے ڈال دیے تو کتنے ہو رہا ہے ایک جمعے میں؟ کتنے ہو رہا ہے؟ 20,000 ہو رہا ہے۔ 100 ڈال دو 10,000 ہو رہے ہیں، اور ایک جمعے میں 10,000، ایک مہینے میں 5 جمعے ہوتے ہیں، 50,000۔ اب امام کی 50,000 تنخواہ دو، سارے مالدار لوگ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اچھے اچھے حافظ بنیں گے، اچھے اچھے قاری بنیں گے۔ جس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی ہے نا، جس چیز کو سستا کر دیا جاتا ہے، ہلکا کر دیا جاتا ہے نا، تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ سونا کوئی بھی اپنے دروازے پہ نہیں رکھتا، اندر تجوری میں رکھتا ہے، اور پتھر باہر پڑے رہتے ہیں، ٹکڑے باہر پڑے رہتے ہیں، اور اگر پتھر کی قیمت اگر سونے سے زیادہ ہوتی اور سونے کی کم ہوتی تو سونا نالیوں میں ہوتا اور پتھر تجوری میں ہوتا۔ تو دین اور اسلام کو قیمتی بناؤ، مضبوط کرو۔ اگر 50,000 روپے اگر امام کی تنخواہ ہو جائے، اچھا بھلا امام رکھو، معاف کرنا برائی سے ہٹ کے بول رہا ہوں، بعض مسجد میں جاؤ اس کے پیچھے نماز تک نہیں ہوتی، کیسے ہوگی نماز؟ تمہیں تو 7,000 میں چاہیے، تمہیں 8,000 میں چاہیے، 10,000 میں چاہیے، اب جیسے تیری دال بھات رہی جی میری فاتحہ، 8-10,000 میں تمہیں مفتی ملے گا کیا؟ جو اتنی محنت پڑے گا، اتنا شاندار قرات کرے گا، یہ سب پڑے گا، تو 8-10,000 میں سستے دے سستا ڈھونڈ رہا ہو۔ صرف 2 چیزیں مسلمان سستی ڈھونڈتا، 2 چیزیں، اور دونوں تعلق رکھتی ہیں، پوچھو گے نہیں کیا بتاؤں؟ ایک مسجد کا امام، دوسرا قربانی کا بکرا، سب سے زیادہ سستا ڈھونڈتا ہے۔ بس 2,000 روپے کمائے، محلے میں قربانی کر رہے ہیں، قربانی ہو رہی ہے، قربانی، دل میں ٹھکانا نہیں ہے۔ اچھی پڑھائی، اچھی تعلیم، جب تم اپنے لیے کپڑا دیکھتے ہو تو کئی طریقے سے دیکھتے ہو، ایمان کی کھیتی کے لیے اچھا امام رکھو، 50,000 دو۔ یار تم 100 روپے ایک ہفتے میں نہیں ڈال سکتے ہو کیا؟ جب پان تم کھا رہے ہو ایک ہفتے میں کم سے کم 1,000 روپے کا یہ گٹکا پڑیا کھا لو گے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ مستان جو تم کھا رہے ہو کیا بولتے ہیں؟ بول پان پراگ ہے، پان پراگ سفل، ہاں کہہ رہے ہیں دن میں 2-4 ہی کھا لیتا ہوں، 2-4-6 ہو گئے، ایک کتنے کا ملتا؟ 5 روپے کا، 6 30 روپے کا۔ اب جوڑیو ذرا ایک مہینے میں، ایک ہفتے میں جوڑیو 7 دن میں 210 روپے ہو رہے ہیں، اور نہ پن میں نہ پاپ میں، نہ ثواب نہ کچھ، نہ کوئی فائدہ نقصان کے علاوہ، دانت پیلے پیلے ہو جاتے۔ لیکن 100 روپے، میں تمہیں راز کی بات بتا رہی ہوں، راز کی بات، یہ راز کی بات ہے۔ تو کچھ چیزیں نا کتابوں سے نہیں، سینوں سے ملتی ہیں، اسی وجہ سے لوگ بزرگان دین، اگر ایسا ہوتا نا تو سرکار اعلیٰ حضرت بہت پڑھے لکھے تھے، بہت بڑے عالم تھے، مجدد تھے، مگر کیوں سید آل رسول برکات کی بارگاہ میں گئے؟ مجاہد ملت بہت بڑے عالم تھے، کیوں پھر بارگاہ میں گئے؟ کچھ باتیں سینوں سے ملتی ہیں، سنو، تم میری بات آزمائیوں کے اندر پڑا ہو، گانٹھ باندھ لینا، بچے بھی اور بچے بھی، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا بیمار رہتے ہیں بچے، یہ رہتے ہیں وہ رہتے ہیں، عورتیں سنیں، ایک ہفتے میں ہر روزانہ اپنے بچوں کا نام کا نکال کے رکھتی ہے، 10 روپے یا 11 روپے یا 15 روپے روزانہ، بسکٹ بھی کھا جاتا ہے، نہیں کھا جاتا، جب جمعے کا دن آئے جتنے پیسے ہوں مسجد میں ڈلوا دیں، بولا یار تمہارے بچے نا
डॉक्टरों के पास जाने से बच जाएंगे। सुभान अल्लाह, क्या नुस्खा है, जिंदाबाद। ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो हफ्ते में, महीनों में 500, 200, 1000 रुपए डॉक्टरों को दे देते हैं। फिर देखो तुम आजमा के देखो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बीवी की अगर तबीयत ख़राब होने वाली होगी ना, अल्लाह सबकी बीवियों की हिफाजत फरमाए, अगर तबीयत ख़राब होने वाली होगी ना, अगर ये अमल करेगी ना मेरी बहन, अपने बच्चों का ना, बुजुर्गान दीन अब सब क्यों बताते थे सदका, कहते थे 2 किलो 45 ग्राम अपने नाम का सदका करो। जिसको सदका फित्र ईद के मौके पे देते हो नहीं देते हो, किसी अगर आमिल से मिलोगे तो देखेंगे आंखें इसकी लाल है, डोरी पड़ी हुई है, तबीयत इसकी नासाज है, इसकी नब्ज थोड़ी ऊपर को चल रही है, तो कहा जाएगा सदका करो। ये सदका किसके लिए? गरीबों के लिए। कहीं कहीं कहा जाता है कि अल्लाह की मखलूक को खिलाओ, गाय के लिए, वो भी अल्लाह की मखलूक है, वो खाते हैं, तो वो कौन सा कुरान शरीफ पढ़ के दुआएं करें? नहीं, समझे? तो ये तो दीन और इस्लाम का काम है। अगर 10-10, 20-20 रुपए निकाल के ना हर बहन अपने घर में ये बना ले, और ये भी मैं बता रहा हूँ, ये भी बता रहा हूँ, सरकार गौसे पाक से जो मिलता हुआ आया ना, पहले अगर खाना बनता था, जिसके घर के बच्चे अगर बीमार हो, ये अमल सुन ले बच्चियाँ और भाई, जिसके घर के बच्चे अगर बीमार हो तो 2 हांडी ला के रखे, 2 हांडी या 2 थैले ले ले। अब अगर उसे खाना बनाना है, रोटी, समझे, तो 1 मुट्ठी आटा ऐसे करके भरे और ऐसे हिला दे जितना आए, 1 मुट्ठी आटा उठा करके उस हांडी में डाल दे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 3 मुट्ठी आटा उठा के फिर वो आटा अपने गूंदे। और अगर चावल पकाना है तो 3 मुट्ठी इतने चावल उठा के दूसरी हांडी में जमा करके और खाना बनाए, वो खाना फिर नुकसान नहीं देता है, पथरी होती है, और ये तरीक़ा मुजाहिद मिल्लत के बारे में मुझे पता नहीं। हाँ, ओ हाँ, लो ये लो, हमारे मुफ्ती हम्माद का नाम सुना है? मुफ्ती हम्माद जिस गांव के रहने वाले, उस गांव का नाम अक्का शाहपुर है, उसी में हज़रत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रहते थे, मुझे याद आ गया, बहुत बड़े आलिम। वहाँ पे मस्जिद का मामला नहीं था तो सरकार मुजाहिद मिल्लत ने घर घर घड़े रखवा दिए थे, घड़े रखवा दिए, 1 मुट्ठी चावल जमा करते थे, जब इकट्ठे हो गए तो मस्जिद बनी। यार बहुत आलीशान, तकरीर करके आया, मुझे याद आ गया ये अक्का शाहपुर की। तो मैं जो बता रहा हूँ, बीमारियों से बचने के लिए बहन कर देना, जो रोती रहती है मेरा लीवर ठीक नहीं है, मेरे पेट में दर्द है, आए मुझे भूत है, आए मुझे चुड़ैल है, कोई भूत तो नहीं, आजकल औरतों से ही भूत डर रहा है, इतनी भयानक हो गई है। नहीं सुफियान कह रहा है, हाँ लग रहा तजर्बा इन्हें भी हो गया, तुम भी डर रहे हो ना? अच्छा, किससे भूतों से? अच्छा, लेकिन सुनो ये मस्तान है, बोले मैं नहीं डर रही, बीवी की बात कर रही है। अच्छा, कह रहे वो तो हो मेरे, ये भी उससे डरते हैं। लेकिन सुनो, बात ये चल रही थी, अगर बीमारियों से बचना है तो बुजुर्गों का तरीका अपनाना पड़ेगा। 2 घड़े रख लो, 2 मटके रख लो, या 2 बर्तन रख लो, 1 आटे का 1 चावल का, जब वो भर जाए तो किसी दीनी काम में लगा दो या गरीबों में बांट दो, भूखों को खाना खिला दो। तुम्हारे बच्चों के सदके में अगर लोग खा करके जाएंगे तो तुम्हारे बच्चों पर अल्लाह और रसूल करम करेंगे। सुभान अल्लाह, लेकिन सारे रास्ते खत्म कर दिए। कितना प्यारा रास्ता ये मस्जिद वाला। तुम जो चंदा करते हो ना, ये और वो तनख्वाह बढ़ाने का तरीका बताओ। शादी में देखो तुम यार, नाजायज काम इतने तरक्की कर गए और जायज़ काम वही का वही पड़ा। नाजायज काम क्या है? शादियों में हमारे इलाके में ऐसा होता है, सुफियान तुम्हारे इलाके में पता नहीं, दूल्हा मियाँ जाते हैं ना तो छोटा बच्चा उसकी जूती चुरा के ले जाता। इधर होता क्या? हाँ होता, जूती चुरा के। अब वो जूती जब चुराई जाती है दूल्हा मियाँ की, तो चोरी है। अब वो पैसों की डिमांड, छोटी साली होती है, साला होता है, वो पैसों की डिमांड करता है। कितने साहब हमारे इलाके में बता रहे कि 10,000 जूतियों की चोरी। अब दूल्हा मियाँ कह रहे नहीं, कम कर 8 पे बात रख दी। एक चचा मियाँ आए, बुजुर्ग, कह रहे हैं क्या बात? बोले ऐसे है, वो चलो छोड़ो, 9 पे बात खत्म कर, तुम्हारी भी नहीं इनकी भी नहीं। बोले ये तो इनका हक है, इनको तो इन चचा मियाँ से पूछो, अगर तुम पढ़ोगे हो तो कोई बात नहीं। चोर और चोरनी का हक जानते हो क्या? अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ अय्यदहु, दोनों के हाथ काटने का हुक्म है अगर इस्लामी हुकूमत हो तो। दोनों के हाथ काटने का हुक्म है। और तुम तो बड़ी आसानी से कहेगा हक है, दो
अब्बा आ गए इतने में, अब्बा बोले नहीं 9 नहीं पूरे 10 दूंगा, क्योंकि बेटे की खुशी का दिन है आज, खुशियों में कमी थोड़ी, 10 ले हजरत, हाँ चोर साहब ले 10 दो, दे दिए। अब दुल्हन बैठी, हाँ अब दुल्हन बैठी उसमें कार में, जब गाड़ी में बच्चों ने घेर ली, बोले लाओ दुल्हन को कार के ऊपर लटाए जाते हैं ना पैसे हमारे इलाके में। अच्छा इधर कार घेरते, अच्छा नहीं घेरते, हमारी तरफ घेर लेते हैं। बहरहाल कोई फोन नहीं करता कि उग्रवादियों ने कार घेर ली, वहां भी 10,000। अब इमाम साहब का नंबर आया निकाह पढ़ाने का, जो असली निकाह हो रहा है। अब इमाम साहब से पूछा, हाँ भाई इमाम साहब तुम्हारे कितने? बोले 10,000। जब इतना गया मुतवल्ली साहब, निकालो इमाम साहब, दिमाग खराब है इसके, हटाओ इसको, 10,000 इस्लाम को डुबा के रख दिया है। ये कह रहा है, इस अब्बा से ये पूछो चोर को तू दे रहा, कह रहा खुशी में कम नहीं रखूंगा। और जो इमाम तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहा, जो इमाम तुम्हारी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा, बहुत अच्छा पैगाम। जो इमाम अपने बच्चों को छोड़ के घर से बेघर पढ़ा है, जो इमाम जिसके सीने में कुरान है, तुम्हारे लिए कहां से दुआएं करेगा? जब उसका दिल दुखा और दिल खुश होगा ना, तो 5 वक्त में दुआएं करोगे, तुम फलोगे फूलोगे। तो अपना रवैया बदलना पड़ेगा। जो नाजायज चीजें हैं तरक्की पर है, जो जायज चीजें हैं वो तनज़्ज़ुली पर है, नीचे आ रही है इन्हें ऊपर उठाना पड़ेगा। दीन और इस्लाम को कीमती बनाओ। मदरसे में अगर तुम्हारी तनख्वाह 50,000 हो जाए तो सारे लोग अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देंगे। इंग्लिश मीडियम किसी के अब्बा की तालीम नहीं है, दीन और इस्लाम की तालीम नहीं है, सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं कि सर्विस अच्छी होगी, कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। सिर्फ यही तो मकसद है। और नौकरी मिलने के लिए इस दौर में लाखों रुपए रिश्वत देनी पड़ती है। यहीं पे दीन का सौदा हो गया। साफ तरीके से हदीस है, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाले और देने वाले दोनों जहन्नमी हैं। और जब तक वो रिश्वत से पैसा जो आ रहा है, जो तनख्वाह लगी खाएगा, वो जब तक रिश्वत का खा रहा नाजायज और हराम है। अब क्या करोगे वहां? क्यों सारी चीजें खत्म, सिर्फ रुपया पैसा यार। और अगर दीन और इस्लाम में ना तुम लाख रुपए 80,000 70,000 अगर तनख्वाह रख दोगे ना, तो मालदारों के बच्चे ऐसा ऐसा आलिम होगा ना, ऐसा ऐसा मुजाहिद मिल्लत की झलक नजर आ जाएगी, मुजाहिद मिल्लत के गुलाम बनते हुए नजर आएंगे। अब अच्छे अच्छे लड़कों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, खत्म कर दी है, स्टेजों पे आ जाते हैं, कोई निजामत कर रहा, कोई नात पढ़ रहा, कोई तकरीर कर रहा, सोच रहा वहाँ तो कुछ मिल रहा है, यही मिलेगा चलो। इसी वजह से आज के दौर में बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, आज के दौर में अगर मुकर्रिरों की फहरिस्त बनाओ, तकरीर करने वालों की सबकी बनाओगे तो मुश्किल से 10% आलिम होंगे, 90% जाहिल हैं। शायरों की फहरिस्त बनाओगे तो उनसे एक शेर नहीं बनेगा, मुश्किल से 10% ऐसे हैं जो शायर कहलाने का कारण, 90% गवैये हैं। नहीं है क्या ऐसा? मगर क्या करें, ऐसा है इस तरफ आ रहे हैं, दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं इसके भी खिलाफ नहीं हूँ, मगर मैं ये कहूँगा दीन और इस्लाम को सस्ता मत करो। अपने रवैये अपने यार, तुम्हारे पास ना जैसा मजहब है ना, ऐसा मजहब किसी के पास नहीं है। किसी मजहब में, किसी धर्म में, किसी भी धर्म में क़यामत तक जब तक ईमान वाले रहेंगे तब तक वली आते रहेंगे। और ये औरतें क्या मुबारक औरतें हैं, किसी धर्म में ऐसी औरतें नहीं, किसी मजहब में नहीं, सिर्फ मुसलमानों के धर्म और मजहब में औरतें हैं। कोई दुनिया जब से चली है आज तक किसी धर्म में, किसी मजहब में किसी औरत ने अपने पेट से वली पैदा नहीं किया है। अगर वली पैदा किया है, वली पैदा किया है तो मुसलमान की बेटी ने पैदा किया। किसने पैदा किया बोलो? मुसलमान की बेटी ने वली पैदा किया। पेट से पैदा अगर पैदा वली करने वाली है तो वो मुसलमान की बेटी है। हाफिज कुरान अगर पैदा करने वाली है तो मुसलमान की बेटी है। अगर आलिम रब्बानी पैदा करने वाली है तो वो मुसलमान की बेटी है, मगर शर्त यह है कि वो मुसलमानों के तरीके पर रहे, सैयदा फातिमा की कनीज बन के रहे। समझ में आ रही है बात? तो अपने तौर तरीके को मत छोड़ना, अपने तौर तरीके को अपनाना। इंशाअल्लाह अब शाहकार तरन्नुम शायर इस्लाम आ चुके हैं, बहुत शानदार पढ़ते हैं, अल्लाह बरकतें फरमाए। और साथ में मुअद्दब भी हैं, अल्लाह इनको भी मुझे भी सबको गुरूर तकब्बुर घमंड रिया से बचाए। ये चीज़ जो है ना बड़े बड़ों को भी मार देती है, ख़त्म कर देती है। जैसे आग लकड़ी को जला करके ख़त्म कर देती है, ऐसे ये नेकियों को जला करके ख़त्म करता है। अल्लाह
اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی، نمازوں کی پابندی کرنا، برائیوں سے بچنا، لوگوں کی مدد کرنا، اور وہاں کے مسلمانوں کی اگر مدد کرنی ہے تو میں نے طریقہ بتایا وہی طریقہ اپنانا، اس میں جو غلطی ہو گئی ہے سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ